آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر علی مظفر صاحب۔ ان کا تعلق تعلیمی شعبے سے ہے۔ یہ گورنمنٹ کالج آف کامرس میں ایز اے لیکچرار جوائن انہوں نے کیا۔ گورنمنٹ کالج سے ہی ایز اے پرنسپل ریٹائرمنٹ لی۔ اب قرآن کی فکر پر بہت سی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ہم موسٹلی بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ اس بارے میں کیا ہمیں خیال پیش کریں گے؟ یہ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس طرح اہم ہے کہ بنیادی طور پر اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن میرے نقطہ نظر سے ضابطہ حیات نہیں ہے بلکہ ضابطہ ہدایت ہے۔ ہم نے قرآن کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق حیات کے لیے اس کو ضابطہ بنانا تھا۔ اب قرآن جو ہے وہ بک آف انسٹرکشنز ہے، بک آف سائنس ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے اندر ہر طریقے سے مکمل ہے۔ زندگی کے اندر تمام قسم کی جو بھی انسانی زندگی کے اندر شب و فراز ہیں، سب کے بارے میں اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اس حد تک کہ آدمی بڑی کامل اور مکمل زندگی گزارنے کے بعد اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے۔ ضابطہ حیات کہنے والے دراصل اس کو اس تناظر میں نہ دیکھ سکے کہ یہ حیات کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اگر قرآن ان کو پیش کرتا تو اس کی ضخامت لامحدود ہوتی۔ اس نے دراصل اصول بتا دیے ہیں، ہدایت بتا دی ہیں، انسٹرکشن دے دی ہیں، تاکہ انسان ان کی روشنی میں اپنے لیے نظام بنا سکے۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ مسلمانوں کو بھی اور انسانوں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے تول میں اور پیمائش میں کمی بیشی نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ناپ اور تول اور پیمائش میں کمی بیشی نہ کرنے کا ایک اینڈ رزلٹ دے دیا کہ ایک ایسا نظام بنائیں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ نہ ہم کم تولیں اور نہ ہم کم ناپیں۔ اب نظام کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کیونکہ آخری انسان تک زندہ کتاب کے طور پر رہنا تھا، اس لیے اس نظام کو انسانوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے مطابق، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق یہ پیمانے خود بنائیں۔ مثلا قرآن نہیں کہتا کہ آپ تولے ماشے بنائیں یا گرام بنائیں یا کلو گرام بنائیں یا شیر من اور ٹن بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے پیمائش کے لیے میٹر بنائیں یا لیٹر بنائیں یا گز بنائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان اپنے حالات کے مطابق ان کا بنائے، لیکن ان کا رزلٹ یہ ہو کہ نہ کم تولا جائے نہ کم ناپا جائے۔ تو اس لیے ہم اگر قرآن کی اس ہدایت پر نظام بناتے ہیں تو یہ وہ ہدایت ہے جس کو ہم اپنی حیات میں لاگو کر کے ایک نظام کی صورت دے رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک عدل قائم کریں۔ اب عدل قائم کرنے کے لیے قرآن کوئی طریقہ نہیں بتاتا کہ وہ کوئی پنچایت بنائیں یا جرگہ بنائیں یا قاضی کورٹس بنائیں یا ہائی کورٹ بنائیں یا سپریم کورٹ بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اینڈ رزلٹ اس کا یہ آئے کہ عدل، انصاف ملے۔ اب نظام بنانے کے لیے انسان کو اپنے رواج، سماج اور دیگر جو بھی بکس ہیں ان سے ہیلپ لینا پڑے گی۔ تو اس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا طہارت ہے۔ قرآن اتنی بات کرتے ہیں کہ طہارت کرو۔ اب اس کے لیے کوئی وہ کسی شیمپو کا یا پیسٹ کا یا کوئی صابن کا یا کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتا، لیکن ایسا طریقہ اختیار کرو کہ انسان کا جسم پاک صاف ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ہدایات ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے نظام حیات کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نظام حیات ہے، نظام حیات نہیں ہے بلکہ نظام ہدایت ہے، ضابطہ ہدایت ہے۔ ان ہدایت کے مطابق ہم اپنا ضابطہ حیات کو استوار کر سکتے ہیں، اور کیونکہ قرآن نے اینڈ رزلٹ حتمی نتیجے دیے ہوئے ہیں تو ہمارا نظام اتنا کامل ہونا چاہیے کہ جس کا نتیجہ وہ نکلے جو قرآن کہتا ہے۔ اور اگر ہم وہ نتیجہ نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نظام میں کمی ہے اور ہم
قرآن کے مطابق اس کی ہدایات کے مطابق نظام حیات نہیں بنا سکے، باوجود اس کے کہ قرآن مکمل طور پر ہدایت دیتا ہے، اور اس لیے ہم قرآن کو اگر آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ نظام ہدایت ہے جس کی مدد سے ہم نظام حیات بنا سکتے ہیں اور بنانا چاہیے۔